چین کے بارے میں سختی سے بات کرنا ان چند معاملات میں سے ہے جن پر صدر بائیڈن سمیت ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں اتفاق رائے ہے۔ برسوں چینی حکومت سرکاری رقوم ایسی چینی کمپنیوں میں لگاتی رہی ہے جو اسٹیل، ایلومینم، سیمی کنڈکٹر، الیکٹرانک گاڑیاں اور سولر پینل جیسی صنعتیں پیدا کر رہی ہیں، مستقبل کی صنعتیں۔ اور بائیڈن کے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، اس وقت چین ہمیں پیچھے چھوڑ رہا ہے، جو ہم کر رہے تھے وہ اسے چھوڑ چکے ہیں، وہ ہمارے مواقع لیتے جا رہے ہیں۔ بائیڈن اور ٹرمپ دونوں کہتے ہیں کہ وہ چین کو اس کی ان تجارتی پالیسیوں کی سزا دینا چاہتے ہیں جو بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ گزشتہ دنوں صدر بائیڈن نے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر 100% محصولات عائد کر دیں، اسٹیل اور ایلومینم کی اشیاء پر محصولات 25% یعنی 3 گنا کر دیں، اور سیمی کنڈکٹر پر 50% یعنی 2 گنا کر دیں۔ ہم ان صنعتوں میں چین کی گنجائش سے زیادہ پیداواری صلاحیت کا مقابلہ کریں گے اور ہم صاف امریکی اسٹیل اور ایلومینم میں بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے یہ اقدام سابق صدر ٹرمپ کی محصولات کی پالیسیوں کے جائزے کے بعد کیا ہے، جبکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بہت قلیل اور بہت تاخیر سے کیا گیا ہے۔ انہیں ایسا بہت عرصہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہیں دیگر گاڑیوں پر بھی یہ لاگو کرنا چاہیے اور انہیں دیگر بہت سی اشیاء پر بھی یہ لاگو کرنا ہوگا۔ نومبر کے انتخابات سے پہلے جہاں دونوں مد مقابل ہیں، صدر بائیڈن اور صدر ٹرمپ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بیجنگ کے لیے ان کی پالیسیاں امریکی ورکرز کے مفاد میں ہیں۔ سی فوڈ سے لے کر الیکٹرانک اشیاء پر وسیع محصولات پہلے ٹرمپ نے عائد کیے تھے۔ صدر بائیڈن نے ان میں سے کچھ کو برقرار رکھا ہے، جبکہ صاف توانائی جیسے شعبوں کو ہدف بنایا ہے۔ یہ ان کے اس منصوبے سے مطابقت رکھتا ہے جس کا مقصد اندرون ملک الیکٹرک کاروں اور دیگر ایسی ٹیکنالوجیز کی پیداوار بڑھانا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکیں اور اعلیٰ تکنیکی پیداواری صنعتوں میں غالب رہیں۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ صدر بائیڈن اپنی کوششیں 7 بڑے صنعتی ممالک کے گروپ G7 میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ محصولات کو بہتر سودوں کے لیے استعمال کرنے پر آمادہ تھی۔ وہ اندرون ملک سرمایہ کاری اور متبادل سپلائی چین کی تخلیق پر کم آمادہ تھے، اور غالباً وہ ان سپلائی چینز کی تعمیر کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر بھی کم آمادہ تھے۔ ٹرمپ کہتے ہیں ان کا وسیع تر زیادہ بڑے پیمانے پر اربوں ڈالر کے محصولات عائد کرنا بہتر طریقہ ہے، جبکہ بائیڈن کہتے ہیں کہ ان کا گہرا زخم لگانے کا طریقہ زیادہ مؤثر ہے۔ ادھر چین کا عزم ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے گا، چنانچہ اب نومبر میں امریکی ووٹرز ہی بتائیں گے کہ ان کی ترجیح کیا ہے۔ پیٹسی ویرکسوارا کی رپورٹ کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔